السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا معاملہ۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر امت میں مختلف پہلو پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے محبت رسول کا اظہار سمجھتے ہیں اور کچھ اسے بدعت کہتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کو اسلامی دلائل کی روشنی میں سمجھیں اور دیکھیں کہ صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی حقیقت اور اہمیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اکثر علماء کے نزدیک یہی تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، العمران 164 میں، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور شکر گزاری پوری امت پر لازم ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہدایت ملی ہے۔ تو میلاد منانے کے حق میں دلائل۔ جو علماء میلاد کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ خوشی ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام، قرآن خوانی، صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو تو یہ اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیر کے دن روزہ رکھا اور فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی۔ اس سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا روزہ رکھ کے۔ بعض بڑے علماء جیسے امام جلال الدین نے بھی میلاد کو جائز کہا ہے، بشرط یہ کہ اس میں غلط رسمیں شامل نہ ہوں۔ اب دوسرا ہے میلاد کے خلاف دلائل۔ دوسری طرف کچھ علماء کہتے ہیں کہ میلاد منانے کا کوئی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ دین میں نئی چیز شامل کرنا بدعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین میں کوئی نئی چیز نکالے جو اس میں نہ ہو وہ مردود ہے۔ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، نہ کہ کوئی نیا دن مقرر کریں۔ بعض جگہ میلاد پر اسراف، گانے بجانے یا غیر اسلامی چیزیں کی جاتی ہیں جو بالکل درست نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی میلاد النبی مناتا ہے تو اسے چاہیے صرف قرآن و سنت کی بات کرے، سیرت رسول بیان کرے، درود و سلام پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، کسی غلط رسم یا اسراف سے بچے۔ اور اگر کوئی نہیں مناتا تو وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ محبت رسول کا اصل ثبوت سنت پر عمل ہے۔ ہمیں دوسروں کو غلط کہنے سے بچنا چاہیے، یہ اختلافی مسئلہ ہے اور اختلاف میں برداشت ضروری ہے۔ میلاد النبی کا معاملہ ایسا ہے کہ دونوں طرف دلائل ہیں۔ جو منائے وہ شرعی حدود کے اندر رہیں، جو نہ منائے وہ محبت رسول کو اپنی عملی زندگی سے ظاہر کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے میرے دوستو کہ ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت زندہ ہو۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عزم کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کو صرف تقریبات میں نہیں بلکہ روزمرہ کے عمل میں دکھائیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ آج کل بعض جگہوں پر میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جلوس نکالے جاتے ہیں، ڈول بجائے جاتے ہیں، گلیاں اور بازار غیر ضروری طور پر لائٹوں سے سجائے جاتے ہیں۔ یہ سب وہ کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیے، نہ صحابہ کرام نے کیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بڑے صحابی کی شہادت ہوتی تھی یا کوئی اہم واقعہ پیش آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دعائیں کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، لیکن اس پر جشن یا باقاعدہ جلوس نہیں نکالا کرتے تھے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہمیں وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن اسلام ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزاریں تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور میلاد کی اصل روح ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ ہم فضول پیسے صرف لائٹیں لگانے، سڑکیں سجانے یا ایسی چیزیں بانٹنے میں خرچ کریں جو اکثر ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کی بجائے اگر ہم انہی پیسوں کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں لگائیں تو یہ زیادہ باعث اجر ہوگا۔ خاص طور پر آج کل پاکستان میں جو لوگ سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں،
نہیں اور رہنے کے لیے چھت تک نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ یہی اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اور ان کی مدد کرنا۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ثبوت دیں۔ شکریہ۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل۔